کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں، تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ السلام علیکم، ایک بار پھر ہم آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان کی برکات آپ سب کی اور ہم سب کی جانب۔ ایک بار پھر سحری میں ساتھ اٹھنا، افطار میں ساتھ بیٹھنا اور بہت کچھ سیکھنا، اور اس بار ہم سیکھنے کا آغاز بیسک بنیادی باتوں سے کریں گے اور اپنے ایمان کو اسی طرح ہم تازہ کرتے رہیں گے۔ تو بات جب ایمان کی چل پڑی ہے تو ہم بات کریں گے اپنے بلیف سے کہ یہ بلیفس کیا ہوتے ہیں، اور پورے رمضان جس تسلسل کے ساتھ ہم چیزیں سیکھتے رہتے ہیں اور اپنے بلیف میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، یہ ہے کیا؟ ہمارا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی اسکالر کاظم عباس حفیظ صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کا شکر ہے، بتائیے۔ سر جیسے رمضان کا سلسلہ ایک بار پھر چلا اور یہ خدا کا خاص کرم اور لطف ہے ہم سے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ ہم سے یہ بات ہوتی ہے کہ رمضان میں ہر چیز کا ثواب بھی دگنا ہو جاتا ہے، 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جب ہم بلیف سے بات شروع کرتے ہیں تو آپ مختصراً بتائیں کہ یہ بلیف سے مراد ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم سورہ مبارک ہے عنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ آیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب وہ کہیں گے آمنا تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں ہم آزمائیں گے نہیں۔ قرآن کریم میں بہت واضح طور پر ایمان کو عمل کی شکل میں بیان کیا گیا ہے، یعنی قرآن کریم میں، دین مبین اسلام میں عقیدہ بنیادی طور پر وہ چیز ہے جو کہ آپ کے عمل سے ظہور پیدا کرتا ہے۔ لہذا تقریباً ہر جگہ پروردگار عالم نے جہاں کہیں پر بھی ایمان کی بات کی ہے، آمنو اس کے ساتھ عامل الصالحات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو عامل الصالحات ایک تاکید اضافی نہیں ہے، بلکہ عمل صالح خود ایک کیٹیگری آف عمل ہے کہ جو ایمان کے بعد ریکوائرڈ ہے، اینڈ اگر ہم اس کو تھوڑا سا یعنی بہت واضح الفاظ میں بیان کریں تو ہائیسٹ کیٹیگری آف اے مومن عمل صالح ہے۔ وہ اپنی جگہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ مومن ایمان لانے کے بعد کن مراحل سے عمل کے گزرتا ہے، اور اس کی جو بیسٹ یا ہائیسٹ لیول آف عمل ہے اس کو دین عمل صالح کے نام سے یاد کرتا ہے، اور وہ ایک ڈیفائنڈ عمل ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر اگر آپ قرآن کا اور احادیث کا مطالعہ کریں تو واضح طور پر عقیدہ وہ چیز نہیں ہے جس کو ہم وربلی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ وربلی یا زبان سے کسی چیز کا اقرار یہ عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ بیسیکلی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے عمل کی دنیا میں یا عمل کے مقام پر، اور سب سے بہترین جو ٹیسٹ آف بلیف ہے وہ کسی بھی آزمائش کے وقت میں ہے، کسی بھی امتحان کے وقت میں ہے، کسی بھی مشکل گھڑی میں، کسی بھی آزمائش میں ہاؤ آئی بیہیو، یہ بنیادی طور پر ریپرزنٹیٹیو یا عکس ہوتا ہے میرے کسی بھی عقیدے کا۔ یعنی میں جو سمجھوں کہ اگر کسی چیز کا ظہور میرے عمل سے نہیں ہو رہا، یعنی دیٹ از ناٹ دا پارٹ آف مائی بلیف، یعنی اگر میں عمل میں اس چیز کو اظہار نہیں کرتا تو کیا 100% یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ہمارے ایمان سے یا ہمارے بلیف سے کوئی تعلق نہیں؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے نا۔ مثلاً آپ دیکھیں نا، تو ہم جیسے لوگ جو گناہگار ہیں، ہم ہر بات پہ ہمارے ایمان تو موجود ہے لیکن ہم بہت ناقص ہیں عمل کرنے سے۔ تو ایمان کی کمزوری یا ایمان کا کسی کمزور فارم میں پایا جانا یہ اپنی جگہ ایک الگ بحث ہے۔ ہم بہت ساری پریشانیوں اور مشکلات کے باوجود آیا مثلاً پیسوں کی خاطر اپنا دین بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، ایسی کوئی کنڈیشن ہمارے سامنے آتی ہے کہ جہاں پر میں پرابلمز کو تو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اپنا ریلیجن کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو یہ ایمان کا ایک مرحلہ ضرور ہے۔ لیکن اس مرحلے سے آگے بڑھ کر ہم نے چیزوں کو سمجھنا ہے، یعنی میرا
اپنے بلیفز کے یا میرا جو سیٹ آف بلیف یا دین جس کو آپ کہہ لیں اس کے اوپر ایمان اس مرحلے پر تو ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر یعنی جب میں توحید کی بات کرتا ہوں تو آیا میں واقعاً موحد ہوں یا نہیں، خدا کا جو ڈیوینٹی کا جو توحید کا جو کنسیپٹ دین نے دیا ہے، آیا میں اسی طرح سے ڈیوائن اتھارٹی کو اپنی زندگی میں سمجھ رہا ہوں یا نہیں، جس طرح سے اسلام نے چاہا یا نہیں۔ اب یہاں پر آ کے دیکھیں تقریباً بہت سارے مذاہب میں آپ کو یہ مل جائے گا کہ وہ ہر طرح کی مشکل اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیا ان کا یہ عمل ان کے دین کی حقانیت کا یا ان کے اپنے جسے کہنا چاہیے کہ ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ بہرحال ہم اگر سائیکالوجی کی دنیا میں جا کر دیکھتے ہیں تو سائیکالوجی کے اندر یہ مباحث موجود ہیں کہ انسان کے اندر مختلف تعصبات جو اس کے انوائرمنٹ سے، اس کے اطراف سے اس کے اندر جنریٹ ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ اتنے ڈیپ ڈاؤن انسان کے اندر چلے جاتے ہیں اور مضبوط ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کی ایکسیپٹنس بغیر سمجھے بھی اس کو اسی طرح سے فالو کر رہا ہوتا ہے۔ جو چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آیا بغیر سمجھے بلیف کریٹ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی آپ کو ایک چیز سمجھ میں ہی نہ آئی ہو، آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہ کیا ہو، کیا یہ آپ کے بلیف کا حصہ بن سکتا ہے؟ لیکن سب سے پہلے اگر ہم یہ بات کریں، ہم سب سے پہلے جب ڈیفینیشن سرچ کرتے ہیں گوگل پہ، ویکیپیڈیا پہ، تو وہاں ڈیفینیشن یہ سب کے سامنے آتی ہے کہ وہ چیز جس کا کوئی پروف نہ ہو، اس پہ ایمان رکھنا یا عقیدہ بنانا۔ دیکھیں یہ تو بہرحال جو سائیکالوجی سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس، اور آپ خود ماشاءاللہ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں، وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی جو ساری معلومات ہیں وہ ایکوریٹ نہیں ہیں اور اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ نہیں ہیں۔ تو سائیکالوجی کے ماہرین جس چیز کو یعنی اس چیز کو کہ آپ کسی ان سین یا وہ چیز کے جس کا کوئی پروف نہ ہو اس کو ایکسیپٹ کرنا بلیف، یہ ایک پیتھیٹک ڈیفینیشن ہے جس کا علمی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ علمی دنیا میں وارد ہوں گے تو بنیادی طور پر آپ کی کسی بھی چیز کو جب تک آپ سمجھ نہیں لیتے، اس کے متعلق آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی، وہ اور کبھی بھی آپ کے بلیف کا حصہ بن ہی نہیں سکتی۔ اچھا سر، میں دوبارہ اس سوال پہ واپس آؤں گا، جب ہم سمجھ نہیں سکتے تو ہمارا بلیف ڈیولپ نہیں ہوگا، لیکن مختصراً ہم نے یہ بات سمجھی کہ پہلے ہم اقرار کریں گے، اگلا مرحلہ ہمارا بیہیویئر ہے۔ تو اسی سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسوسیٹ کلینکل سائیکالوجسٹ وقار علی صاحب۔ سر کیسی طبیعت آپ کی؟ اللہ کا کرم۔ سر آپ کی یہ سائیکالوجی فیلڈ بھی ہے اور آپ ان چیزوں کو قریب سے گہری نظر سے دیکھتے بھی ہیں، جیسا کہ کاظم صاحب نے بھی عرض کیا کہ آپ پہلے اقرار، آپ کا ایک مینٹل فریم ورک ہوگا، اس کے بعد وہ بیہیویئر اس کا ظہور ہوگا آپ کے عمل سے۔ تو سائیکالوجی کے اعتبار سے یہ ڈیفینیشن کیا ہے اور کیا اس بات کو آپ کس حد تک انڈورس کرتے ہیں؟ اب دیکھیں، میں کاظم بھائی کی کافی حد تک جو بات انہوں نے کہی ہے اس کو ہم انڈورس کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ لاجیکلی بھی پاسبل ہے۔ ہم جب بلیف کی بات کرتے ہیں تو بلیف بیسکلی ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے آپ کے بیہیویئرس کے ساتھ۔ یعنی جب ہم کوئی بیہیویئر اپنا کسی بھی سچویشن کے اندر کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے جو بیسک موٹیویشن ہے آپ کے کوئی تھاٹس ہو سکتے ہیں اور ان تھاٹس کے پیچھے آپ کے بلیفس ہی ہوتے ہیں۔ سو ہم یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کا بیہیویئر ہو رہا ہوتا ہے، سو بیسکلی ہم کسی کے تھاٹس کو ڈائریکٹلی نہیں سمجھ سکتے اف ہم سائیکالوجی کی بات کریں، لیکن جو چیز ہمارے لیے آبزرویبل ہے وہ ہمارا بیہیویئر ہی ہے، اور اسی کے بیس پر تمام چیزوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں، کسی بھی انسان کے بلیف اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں۔ تو آئی تھنک یہ بیہیویئر والا جو ایریا اٹس ویری امپورٹنٹ اور ویری کروشل، کہ ہمیں یہی دیکھنا پڑے گا کہ جو ابھی بات ہوئی کہ وربل، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بات کرتے ہیں وربلی، ان کی جو ایکسپلینیشن ہے کسی بھی ایشو کے حوالے سے وہ بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن جب ہم بیہیویئر کے اوپر دیکھتے ہیں تو بہت سا کانٹراڈکٹ اور کانفلکٹ جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ سو دس بیسکلی انڈیکیٹس کہ جو ایشو ہے، یعنی جس طرح سے اس نے اس چیز کو سمجھا ہے یا وہ جس طرح سے وربلی اس چیز کو ایکسپریس کر رہا ہے اور جو اس کا بلیف ہے، یہ چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ سو بیسکلی بیہیویئر از سم تھنگ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ وقار صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ بیہیویئر یہ بنتے کیسے ہیں؟ مطلب میں اگر ہوں آج یہاں کھڑا ہوں، میرا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ بیہیویئر ڈرائیو ہو رہا ہے یا میرا بلیف بنتا ہے، تو یہ بلیف فارمیشن ہوتی کیسے ہے؟ اب بلیف فارمیشن اگر ہم سائیکالوجی کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو بیسکلی بہت سے جو ہے وہ تھیوریز موجود ہیں، رائٹ، بہت سا ریسرچ ورک اس پہ ہو چکا ہے، لیکن ہم اگر کلیئرلی کہیں تو ارلی لائف کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، کس انوائرمنٹ میں ایک انسان جو ہے اس کی اپبرنگنگ ہو رہی ہے، یہ وہ فیکٹرز ہیں جو بہت امپورٹنٹ اپنا رول پلے کرتے ہیں کسی بھی انسان کے بلیفز کو ڈیولپ کرنے میں۔ میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک چیز کو اسپیسیفکلی ایڈ کرنا چاہوں گا۔ وقار بھائی نے جو بات کی ہے
کہ بنیادی طور پہ یا جو آپ نے کویسچن کیا کہ بلیف جو ہے وہ کیسے جنریٹ ہوتا ہے، لازمات ہے انسان چونکہ ایک سوشل انوائرمنٹ میں دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اور ایک انٹر کنیکٹڈ بینگ ہے، یعنی انسان وہ بینگ ہے جو کہ اکیلا شاید ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا اور سسٹین نہیں کر سکتا. یعنی ہم بڑا سمپل سا مسئلہ ہے نا، آپ مثلا مرغی کا بچہ لے کر دنیا کے کسی ایک ایسے آئلینڈ پہ بھیج دیں جہاں پہ دنیا میں کبھی زندگی میں مرغی نہ رہی ہو تو وہ وہاں سروائیو کر لے گا، لیکن انسان کا بچہ سروائیو نہیں کر سکتا. انسان کو اپنی سروائیول اور ایگزسٹنس کے لیے ایک سوشل کنیکٹیوٹی اور ایک ایسی انوائرمنٹ کی ضرورت ہے، لہذا آپ انسان کو اس کے سوشل سیٹ اپ سے کبھی بھی جدا نہیں کر سکتے. اب بنیادی طور پہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں اور دین کے اسفیئر میں آ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بنیادی طور پہ ہماری بلائنڈ فالوشپ کو دین ایز عقیدہ نہیں لیتا. یہ ہماری مس کنسیپشن ہے کہ اگر میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا تو میں مسلمان ہوں، اور اگر میں عیسائی گھر میں پیدا ہو جاتا ہوں تو میں عیسائی ہوتا، اگر میں کسی فرقے کے گھر میں پیدا ہو جاتا، شیعہ گھر میں پیدا ہوتا تو میں شیعہ، میں سنی گھر میں پیدا ہو جاتا تو میں سنی. تو بنیادی طور پہ یہ جو بلائنڈ فالوشپ ہے، اب یہ بہرحال سائیکالوجی میں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایون بلائنڈ فالوشپ جو ہے وہ آپ کے بیہیویئر کو کہیں ڈیفائن کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی. یعنی آپ جیسے بلائنڈلی کسی چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی فالوشپ واقعاً آپ کا بلیف بنتی ہے یا نہیں بنتی، یہ اپنے اندر بحث ہے. ہو سکتا ہے کہ سائیکالوجی کے اندر اس کو بلیف کی ڈیفینیشن میں شامل کیا جاتا ہو، لیکن عقیدے کے اعتبار سے اگر آپ بات کریں گے، دین کے اسفیئر میں آ کے بات کریں گے، تو ٹیکنیکلی بلائنڈ فالوشپ کو ایک دین ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. لہذا قرآن میں آپ بارہا ایسی آیات سے یعنی آپ کا گزر ہوگا، آپ بہت ساری آیات ایسی دیکھیں گے قرآن کریم میں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر یہ فرماتا ہے کہ پیغمبروں کے مقابلے پر کفار کا ایک سٹینس یہ تھا کہ ہم نے اپنے آبا کو اس چیز پر پایا، وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آبا کو اس چیز پر پایا اور ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. یعنی ماں باپ، اب یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اپنے ماں باپ کی وجہ سے آیا واقعاً ایمان ہے یا نہیں. استاد کی وجہ سے اللہ پر ایمان لانا کہ میرا استاد کہتا ہے کہ خدا ہے، نہیں. دین کی جو ڈیفینیشن، اصول دین جن کو کہا جاتا ہے، عقیدہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ جب تک آپ کا اس کے اوپر سمجھ آپ کی، جس کو ہمارے ہاں کہنا چاہیے، آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آئے، انڈرسٹینڈنگ جب تک آپ کی ڈیولپ نہیں ہوگی تب تک وہ آپ کا عقیدہ بن ہی نہیں سکتا. لہذا اصول دین کے اندر، عقیدے کے اندر فالوشپ نہیں ہے. عقیدے کے اندر جو بنیادی طور پر چیز ہے وہ یہ کہ آپ اس کو خود انڈرسٹینڈ کریں، آپ کے پاس عقلی دلیل ہو. لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی خاتون سے، جو کہ مشہور ہے کہ وہ چرخہ چلا رہی تھیں، پیغمبر ان سے سوال کرتے ہیں کہ مادر گرامی، آپ کے پاس خدا کے وجود کی کوئی دلیل ہے؟ تو وہ چرخے پہ سے ہاتھ روک کر پیغمبر کی طرف جا مسکرا کر دیکھ کر یہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، ایک چھوٹا سا یہ مشین، یہ چھوٹی سی ایک دستگاہ کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چلتی، تو اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ ایٹ لیسٹ اس لیول کی خدا کے لیے دلیل ہمارے پاس اگر ہو اور انڈرسٹینڈنگ اگر ہو تو ہم پھر کسی لیول آف ایمان پر کھڑے ہوئے ہیں. ادروائز وہ بلائنڈ فالوشپ تو ہے، عقیدہ نہیں. یعنی میں یہ سمجھوں کہ جیسے آپ نے ریفرنس بھی دیا کہ آباء و اجداد سے ہم نے سیکھا تو ہم اس کو آپٹ کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں، اپنے عمل کا حصہ نہیں بنایا، تو اس وقت ہم اس کو کہتے تھے بت پرستی میں وہ لوگ ملوث تھے. اگر آج بھی میں بہت سے ایمان، بہت سے اپنے عقائد رکھنے کے باوجود اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، کیونکہ سر اگر اس طرح ہم دیکھیں گے تو ہم بینگ اے مسلم بہت سارے ہمارے بلیفز ہیں جس کا ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے، شاید بہت سی عقلی دلیل بھی ڈیولپ نہیں ہے، تو کیا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایگزیکٹلی یہ مسئلہ وہ ہے، اور اس کو کئی ہمارے اسکالرس، اب اگر ہم موجودہ دور میں بھی بات کریں، علامہ اقبال کی شاعری میں بھی اس کی طرف کئی جگہ اشارہ ہے. ڈاکٹر اسرار احمد نے البتہ اس کی طرف بڑا خوبصورت اشارہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ کچھ بت ہوتے ہیں جو کہ پتھر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ بت ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں اپنے ذہن کے بنے ہوئے بتوں کو توڑ کر اس میں سے توحید کی اصل شکل کو باہر نکالنا ہے، پھر وہ ہمارے بیہیویئر سے ظہور کرے گی. جی بالکل، بہت خوب. ہمارے جو دوست وقار صاحب موجود تھے اور کاظم صاحب موجود تھے، بہت اچھا انہوں نے بتایا کہ جب ہمارے بلیف فارم ہوتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی عقلی وجہ موجود ہوتی ہے، ہمیں اس کو سمجھ کر اپنے عمل سے، یعنی جس طرح ہم رمضان میں بات کرتے ہیں کہ ہر چیز کا ثواب 10 گنا یا اتنے گنا بڑھ جاتا ہے، تو جب تک ہم عمل نہ کریں، اور کیا خوب مثال کسی نے دی
کہ اگر میں کہوں کہ آپ مجھے پانی پلائیں، میں بہت ہی پیاسا ہوں، اور ہر قدم پہ چلنے پر میں آپ کو ایک اشرفی دوں گا، اور آپ 9 قدم چل کر صرف 1 قدم دور رہ جائیں اور یہ تصور کر لیں کہ 9 اشرفی آپ کی ہو گئی، تو کیا آپ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ میری پیاس اگر میری موجود ہے اس جگہ پر تو کیا آپ اس اشرفیوں کے حقدار ہیں؟ تو آئیے اپنے عمل سے اظہار کریں اپنے عقیدے کا، اور اس رمضان چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھیں اور اس کو ڈیلی اپنے عمل کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ جو مسائل ہم سب فیس کرتے ہیں، ہم کوشش کریں گے اس رمضان میں اس کو سیکھ سکیں، اور اگر کوئی موضوع آپ لوگوں کے ذہن میں بھی موجود ہے تو آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو وہ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کا اور ہم سب کا حامی و ناصر۔